بسم اللہ. اب قاضی اور عاشق تو آپ ہی قاضی ہوتے آپ ہی عاشق ہو جی میں دل کا فیصلہ کرا. جو شخص عرب کی سی جہالت کی راجدھانی میں تو نیڑے نیڑے نہیں بہنا نہیں تو بولتے رہنا نا میں پتا لو جی یک نہ شو دو شو ٹھیک ہے. دونوں آپ کے پسندیدہ ذاتیں دونوں قصیدے کی دنیا کا محترم نام دونوں شعراء ممبر پہ تشریف فرمائے ہیں. بس میں جتنی جلدی ممکن ہے آپ اچھا چلو جو شخص عرب کی سی جی اچھا جی ہاں جو شخص عرب کی سی جہالت کی راجدھانی میں نہ جملہ میرا ضائع نہ ہو کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کا استاد کہلائے اسے دبستان ادب کے قواعد میں محمد. جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی بات آذان بن کے پوری کائنات میں گونجے. اور جیو یار مل پہ گیا میرے پڑھندا حسین بادشاہ راضی ہوں تو میں بڑا راضی ہو گیا. کمال ہو نہیں بیٹا نہیں ہو گیا تمہاری اسی کا نعرہ میری بات نہ ضائع ہو جائے. بس اسے دبستان ادب کے قواعد میں محمد کہتے ہیں جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولنے لگ جائیں. اسے محمد کہتے ہیں. قاضی صاحب میرا دیکھنا ہے میں پورے پنڈال میں کہہ رہا ہوں صبح قیامت تک دعا کروں گا اس بندے کو بھائی نوید جو اس جملے کی وہ قیمت دے جو بنتی ہے. محمد اس رحمت کل کا نام ہے جو اگر کڑوے پانی کے چشمے کے منہ پہ تھوک دے تو وہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کرے. اگر کڑوے پانی کے چشمے کے منہ پہ تھوک دے تو وہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کرے. میرے دوستوں کے ہاں 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد ہے. ہمارے ہاں 17 ربیع الاول کو سرکار کا ظہور ہے. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں. آج ہی فیصلہ کر لو آج کے بعد شوکت کو نہیں پڑھانا روٹی علی بادشاہ سے لیتا ہوں. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں. میرے دوستوں کے ہاں 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی ہوتا ہے. ہمارے ہاں 17 ربیع الاول کو ظہور مصطفیٰ ہے. وہ میلاد کے قائل ہیں وہ میلاد مناتے ہیں ہم ظہور کے قائل ہیں ہم ظہور مناتے ہیں. میرا جھگڑا نہیں شیعہ ہو شیعہ رہو سنی ہو سنی رہو. پڑھے لکھے لوگوں سے میری منت ہے اگر تم جشن میلاد النبی ہی مناتے ہو تو پھر کم سے کم وقت میلاد میں اسے نبی تو مانو. یار پڑھے لکھے بندے بیٹھے سارے پڑھے لکھے چہرے میں نظر آ رہے ہیں. اگر تم جشن میلاد النبی ہی مناتے ہو تو پھر کم سے کم وقت میلاد میں اسے نبی تو مانو. ایسے کمال جملے میرے دوستوں نے سیرت النبی کی کتابوں میں لکھے ہیں. سیرت کی کوئی صورت ہی نہیں رہی. ایسے ایسے کمال جملے ہیں جی. مکہ میں ایک مہینہ ایسا ہوا کرتا تھا جس میں بچوں کی ولادتوں کی توقع ہوا کرتی تھی. یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا اپنے دوستوں کی کتاب سے پڑھ رہا. بچوں کی ولادت کی توقع ہوا کرتی تھی. غریب دیہات کی عورتیں شہروں میں آ جاتی تھیں لوگوں سے ان کے بچے لے کے انہیں دودھ پلاتی تھیں پالتی تھیں. جب بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا تھا تو والدین کے حوالے کر کے ان سے اجرت لیتی تھی. کسی کا بچہ پال کے اپنا بچہ پالتی تھی. چلو ہی گئے ہو خیبر کے قرآن دی قسم ہو. کسی کا بچہ پال کے اپنا بچہ پالتی اپنا بچہ پال. جڑے بندے سمجھ آوے ضرور بولے جن نہ سمجھ آوے بالکل نہ بولے. ہاں اپنا بچہ پالتی تھی.
ربیع الاول پہلی بہار، عربی میں ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو. پہلی بہار آئی ہے اسلام کے دامن میں وجود مصطفیٰ سے. مکہ کے قرب و جوار میں دیہات میں یہ خبر گئی کہ مکہ میں کچھ بچے پیدا ہوئے ہیں. کچھ مستورات غریب عورتیں وہاں سے اپنے اپنے گدھوں پہ سوار ہو کے مکہ کی طرف چلے. میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، میں اپنے دوستوں کی کتابوں سے پڑھ رہا. کچھ عورتیں ذرا اچھے گھروں کی تھیں، ان کے پاس اچھے اچھے گدھے تھے. بڑا مطمئن کھڑوں میں، بڑا راضی کھڑوں میں اس آخری حلالی تک. زندہ رہو، سلامت رہو، خالی کوئی نہ جائے یہاں سے. بڑی مہربانی، اس توجہ کا بہت شکریہ. کچھ عورتیں اچھے گھروں کی تھیں، ان کے پاس اچھے اچھے گدھے تھے. ایک بیچاری غریب عورت تھی جس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ. میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، میں دوستوں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. حلیمہ سعدیہ کا گدھا بیمار تھا. وہ بیمار گدھے پہ سوار ہو گئی. اچھے گدھوں والی پہلے آ گئی. جب تم چاہو تھک جائے میں چھوڑ دوں گا، ہاں ہاں میرا گھر ہے، میں کوئی ذاکر منوانے تھوڑی آیا ہوں. اچھے گدھوں والی پہلے آ گئی. بیمار گدھے والی بعد میں پہنچی. جس کے گدھے اچھے تھے ان کے حصے میں امیروں کے بچے آ گئے. جس کا گدھا بیمار تھا اس کے حصے میں عبداللہ کا یتیم آ گیا. جی وہ پہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں جو میرے دوستوں نے لکھی. شیعہ نقطہ نظر کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنے اہل سنت دوستوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جن کا گدھا بیمار تھا، جس کا گدھا بیمار تھا وہ آخر میں آئی، اس کے حصے میں عبداللہ کی یتیم. یتیم کو لے کے گدھے پہ سوار ہو گئے. آج صدیق اور میں گل لگا کرن تے میں گل پہ جانا اس بندے نے جڑا گل سمجھ کے نہ مانا. کھری کھری گل ہے. گدھے پہ سوار ہو گئی. زیادہ سے زیادہ 40 دن کا بچہ، کم سے کم 7 دن کا بچہ لے کے حلیمہ گدھے پہ سوار ہو گئی. جو ہی حلیمہ گدھے پہ سوار ہوئی گدھے کی سپیڈ بڑھ گئی. گدھے کی سپیڈ بڑھ گئی. گدھا صحت مند ہو گیا. گدھا دوڑنے لگا. اچھے اچھے گدھے پیچھے رہ گئے. گدھا دوڑنے لگا. اچھے اچھے گدھے پیچھے رہ گئے. بیمار گدھے والی آگے نکل گئی. میں قربان چلا جاؤں، 25 سال مجھے نوکری کرتے کرتے ہو گئے. دنیا کے 18-19 ملکوں میں بادشاہ کی نوکری کر چکا ہوں. میں قربان جاؤں اس سیرت النبی لکھنے والے پہ جس نے یہ جملہ لکھا. اس نے کہا گدھے کی سپیڈ بڑھ گئی، گدھا صحت مند ہو گیا. دراصل گدھے کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھ پہ رسول سوار ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کو سمجھانے اور تھوڑی زندگی ہوئے، تھوڑے پردے ہو. گدھے کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھ پہ رسول سوار ہے. اب 2 ذاکر، 2 شاعر، 2 قلمکار موجود ہیں. یہ میرے سامنے مجھ سے اچھا لکھنے والے دونوں بندے بیٹھے ہیں. اب یہ دونوں مجھے سمجھائیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس گدھے کو گدھا سمجھوں یا اس گدھے کو گدھا. سارے بولو حاضری. نہیں مجھے سمجھ آ رہی میں اسے گدھا لکھوں یا اسے گدھا سمجھوں جس نے یہ جملہ لکھ دیا. 40 دن کا محمد گدھے پہ سوار ہوا. گدھے کو پتہ چل گیا یہ رسول ہے. 40 سال تک خود محمد کو پتہ نہیں چلا کہ میں رسول ہوں. 40 سال تک خود محمد کو نہیں پتہ چلا کہ میں رسول ہوں. حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کے چل پڑی. یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. زندگی گزر گئی سیالکوٹ والوں تمہاری نوکری کرتے کرتے. مہمان سمجھو، ذاکر سمجھو، شاعر سمجھو، ماتمیوں کا نوکر سمجھو. یہ ہاتھ باندھ کے پہلی مرتبہ سوالی بن کے آج کی مجلس میں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جسے لفظ سمجھ آئے اور وہ نہ بولے مجھے اپنے سفر پہ دکھ ہوگا. اگر کوئی بندہ بات سمجھ کے چپ رہ گیا، جسے اردو سمجھ آتی ہے، میری اردو میں، میری اس 25 سالہ ذاکری میں، میرے پاس اردو ادب میں اس سے اچھا لفظ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی بہتر لفظ ہو مجھے ضرور بتائیے گا. حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کے چلی. راستے میں بچے نے رونا شروع کیا. میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ ذہن میں رہے. حلیمہ نے محسوس کیا بچے کو بھوک لگی ہے. اس نے ارادہ کیا بچے کو دودھ پلائے. حلیمہ سعدیہ کا ایک چشمہ شیر بند تھا. مجھے اس سے اچھی اردو نہیں آتی. مجھے اس سے اچھی اردو نہیں آتی، معافی چاہتا ہوں. کیسا ملفوظ کر کے پیش. بڑی مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ اس داد کا، اس جملے کا بہت شکریہ. حلیمہ سعدیہ کا ایک چشمہ شیر بند تھا. دودھ کی ایک نہر جاری تھی.
تو سن جیو پر مولا اور عزت دے انہیں دودھ کی ایک نہر جاری تھی، ایک نہر بند تھی. جو نہر جاری تھی حلیمہ نے ارادہ کیا بچہ اس سے دودھ پی لے. اس نے بچے کا منہ ادھر کیا، بچے نے منہ ہٹا لیا. اس نے پھر ادھر کیا، بچے نے منہ ہٹا لیا. اس نے تیسری مرتبہ ادھر کیا، بچے نے منہ ہٹا لیا. زی چوکے جو نہر بند تھی، جو مشکیزہ جس کا دہانہ بند تھا، اس نے بچے کا منہ ادھر کیا. اس نے کہا لے پی سکتا ہے تو پی لے. رحمت کے لب لگے، دودھ کی نہر جاری ہو گئی. بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. علماء سیرت نے آگے جملہ لکھا، بچے کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس چشمہ شیر کو کافروں کے بچوں کے منہ لگے ہوئے ہیں میں اس سے دودھ پی لوں. شوکت کہتا ہے مسلمانوں تمہیں یہ جملہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تمہارا قلم کانپا نہیں؟ تمہیں غیرت نہیں آئی؟ تم نے سوچا نہیں 40 دن کا محمد اتنا غیرت مند ہے اس چشمہ شیر سے دودھ نہیں پیتا جسے کافروں کے منہ لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہو گیا جوانی کے محمد کو 17 سال ابو طالب جیسے کافر کے گھر میں روٹی کیوں کھاتا ہے؟ میرا پوری سیالکوٹ مسلمان ہے، میرا پوری سیالکوٹ مسلمان. کیا ہو گیا؟ آؤ سب اس محمد کی مدحت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے. کیا بات جیو صحیح دوں جیو سیال کو ڈالے ہوں مول پہ گیا میری محنت دا مک گئی گل. آؤ سب اس محمد کی مدحت کرے جس کے قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے، جس کے انوار اوصاف ہیں عرش کا، جس کا نقش قدم فرش کا زین ہے، جس کا منصب ہے پاکیزگی نفس کی. ظالم ہے وہ بندہ جسے یہ بات سمجھ آئی وہ نہیں بولا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ محمد پاک بنانے آیا ہے، پاک بننے نہیں آیا. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ علم و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، لینے نہیں آیا. قرآن کہہ رہا ہے جس کا منصب ہے پاکیزگی نفس کی، جس کا ذکر حسین باعث چین ہے، اس کی